قربانی کا موسم چل رہا ہے، لیکن میرا موضوع قربانی کے متعلق نہیں ہے۔ ایک اور جمعہ باقی ہے، انشاءاللہ موقع ملا تو قربانی کے متعلق باتیں ہوں گی، اور موقع نہیں ملا تو جو دے گا وہ قربانی کے متعلق دے گا۔ ابھی ایک جمعہ باقی ہے۔ میرا موضوع ہے دنیا سے بے رخی اور آخرت کے لیے عمل۔ یہ قربانی بھی ہے تو آخرت کے لیے ہی انسان تیاری کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے بے رخی اختیار کرتے تھے، بے رغبتی اختیار کرتے تھے۔ دنیا سے ان کو زیادہ الفت و محبت نہیں تھی، زیادہ وہ آخرت کے ہی خواہاں تھے۔ آخرت کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتے تھے۔ دنیا میں صرف ایک مسافر کی طرح اپنی زندگی گزاری اور دنیا سے چل بسے۔ ان کی زندگی کو ایک دو حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا میں کیسے زندگی بسر کرتے تھے، زندگی کو گزارتے تھے، اور اپنی زندگی گزار کر اس دار فانی سے رخصت ہو کر آخرت کی طرف چل بسے۔ جامع الترمذی حدیث 2377 کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر سوئے، اور جب اٹھے تو آپ کے پہلو میں چٹائی کے نشانات تھے۔ تو ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا ہم آپ کے لیے ایک بستر بنا دیں تو کیسا رہے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دنیا سے کیا تعلق، میں تو ایک سوار یعنی مسافر کی طرح ہوں، کہ ایک مسافر چلتے چلتے جب تھک جاتا ہے تو کسی درخت کے سائے کے نیچے کچھ دیر آرام کرتا ہے اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آگے کو چلا جاتا ہے یا نکل جاتا ہے۔ اس حدیث سے اپنی امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دے رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں کہ جس طریقے سے ایک مسافر چلتے چلتے کہیں تھک جاتا ہے تو اس تھکاوٹ کی وجہ سے کسی درخت کے سائے کے نیچے آرام کرتا ہے، پھر آرام کرنے کے بعد اٹھ کے بغیر کچھ سامان لیے ہوئے چل دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ درخت کو یا درخت کی جھاڑیوں کو یا آس پاس اور کوئی چیز ہو تو اس کو لے کر جاتا ہے، بلکہ خالی ہاتھ چلا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسے ہی میری زندگی ہے اور تمام انسانوں کی زندگی ایسے ہی ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
دنیا سے بے رغبتی اور بے رخی اختیار کرتے تھے، اس کا اندازہ آپ اس حدیث سے بھی کر سکتے ہیں۔ بخاری شریف حدیث 49-13۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایلا کیا تھا اپنے بیویوں کے ساتھ، یعنی قسم کھائی تھی کہ میں اپنے بیویوں کے پاس 1 مہینے تک نہیں ملوں گا، نہیں جاؤں گا، کیونکہ مطالبہ کیا تھا زیادہ کھانے پینے کی چیز کے لیے۔ آج کی عورتیں بھی طرح طرح کی خواہشات ظاہر کرتی ہیں شوہر کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ 1 مہینہ تک نہیں ملوں گا۔ تو ہماری مائیں پھر بعد میں مان گئی تھی، وہ امہات المومنین تھی، اچھی تھی۔ ہمارے آج کے معاشرے کی طرح ہماری مائیں اور بہنیں جیسے خواہش ظاہر کی تو پورا ہونا ہی چاہیے، نہ ہو تو پھر بڑی دقت کی بات۔ امہات المومنین مان گئی تھی۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ تھلگ ہو گئے تو ایک اونچا کمرہ میں چلے گئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ ملنے کے لیے آئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چٹائی پر تشریف فرما ہے، اس میں کوئی بستر نہیں، بس ایک تکیہ تھا جو کھجور کے کھال سے بنا دیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر ایک مشکیزہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں چٹائی کے نشانات دیکھے تو مجھے رونا آ گیا، نشانات دیکھنے کی وجہ سے رو پڑا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، قیصر و کسریٰ کے پاس کیا کیا نعمتیں ہیں، حالانکہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قیصر و کسریٰ اس وقت سپر پاور قوم تھی یا سپر پاور ملک تھی، ہر طرح کی آشائشیں تھی۔ آج وہ روم ہے اور ایران ہے، نام بدل گیا، اس وقت قیصر و کسریٰ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، قیصر و کسریٰ کے پاس کیا کیا نعمتیں ہیں، حالانکہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا آپ کو یہ بات پسند نہیں کہ ان کے لیے دنیا اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ ہمارے لیے کیا ہے؟ آخرت ہے۔ دوستو بزرگو، اس حدیث سے بھی یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ایک مسافر کی طرح اپنی زندگی کو گزار کر آخرت کو رواں دواں ہو گئے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اللہ سے دعا کر کے ساری آسائشیں مانگ سکتے تھے اور اللہ تعالیٰ انہیں نواز دیتا، بلکہ نواز ہی دیتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دنیا کو مد نظر نہیں رکھا، آخرت کو مد نظر رکھا، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، ساری چیزیں تہو بالا ہونے والی ہے، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ لیکن ہم انسانوں کی خواہش دنیا کمانا ہی ہے، یہ میں نہیں کہتا، خود اللہ تعالی سورۃ الاعلیٰ سورہ نمبر 87 آیت 16 اور 17 کے اندر اللہ تعالی فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیاوی زندگی کو ہی ترجیح دیتے ہو، والآخرت خیر وابقا، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور باقی رہنے والی چیز ہے۔ ایک دنیا دار انسان
آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتا ہے، لیکن ایک مومن اور پکا سچا مسلمان آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ہرگز ترجیح نہیں دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، جس کو دنیا میں گھر مل گیا اس کو آخرت میں کوئی گھر ملنے والا نہیں ہے، اور جس کو دنیا میں مال مل گیا اس کو آخرت میں کوئی مال ملنے والا نہیں ہے۔ دوستو بزرگو، ایک عقل مند انسان دنیا کو نہیں چاہے گا، کیونکہ یہ عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور آخرت باقی رہنے والی ہے، ہمیشگی کی زندگی ہے، اور ہر طرح کی نعمتیں ہیں۔ اور دنیا کے یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ محض کچھ سامان ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتا ہے سورۃ القصص سورہ نمبر 28 آیت 60 کے اندر، وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے یہ دنیاوی زندگی کے ساز و سامان ہیں، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر اور باقی رہنے والی چیز ہے۔ دوستو بزرگو، یہ دنیا ہم اور آپ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بہت حسین ہے، ہمیں اس دنیا سے بڑی محبت ہے اور ہوتی ہے، لیکن آخرت کی نعمتیں اتنی اچھی ہے۔ ایک نعمت سے ذرا اندازہ کیجئے گا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت اگر دنیا کی طرف صرف جھانک دے، دیکھ لے، تو مشرق سے مغرب اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب کو روشن کر دے یا معطر کر دے، یعنی روشن اور خوشبودار بنا دے گی ایک جھلک سے۔ یہ ایک نعمت ہے، جنت کی صرف ایک نعمت ہے۔ دوستو بزرگو، اسی لیے ہمیں دنیا سے زیادہ لو نہیں لگانی چاہیے، زیادہ تعلق نہیں رکھنی چاہیے۔ دوستو بزرگو، اسی موضوع کو اللہ تعالیٰ دوسرے انداز میں بڑا بہترین قرآن کے اندر نقشہ کھینچتا ہے، جو سورۃ الشعراء سورہ نمبر 42 آیت 36، 37، 38 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،